الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. ابھی جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں اور خاص کر کے مسلمانوں پر اور اسی طرح انفرادی ذاتی پریشانیاں اور حالات مصیبتیں آفات اور بلائیں جس کا شکار ہے انسان، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں مختصر عمل بتا دوں، انشاءاللہ العزیز بہت فرق پڑے زندگی میں اور حالات میں اور پریشانیوں میں۔ ایسے وقت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ حالات سب اللہ کی طرف سے اور حالات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، یہ بات ضروری ہے۔ دنیا کی کسی طاقت میں نہیں کہ وہ حالات کو لا بھی سکیں اور بدل بھی سکیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ ہمارا ایمان ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اس بنا پر حالات میں جس طرح ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو اسباب بنانے والا ہے، حالات بنانے والا ہے، حالات کو بگاڑنے والا ہے، حالات میں سب آ گیا، چاہے وہ رزق کے حالات ہوں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، چاہے ظلم ہو، چاہے گرمی ہو، آج کل بیماریاں ہوں، ظلم ہو، جو کچھ ہے، ہم ایسے وقت میں مسبب الاسباب کو
بس یہی ایک طریقہ ہے سکون کا اور حالات کو بدلنے کا، چاہے وہ دنیا کے حالات ہو چاہے آخرت کے حالات ہو۔ اگر حالات کو سنوارنا ہے، حقیقت میں کہتا ہوں جس نے یہ حالات پیدا فرمائے اس کو راضی کرنا۔ سارے حالات اللہ کی طرف سے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے۔ چلو دنیا کے حالات نہ بدلیں، لیکن کم سے کم ہمارے ذاتی جو حالات ہیں، ہمارے جو گھر کے حالات ہیں، ہمارے جو کاروبار کے جو حالات ہیں، ہمارے روزی اور ہمارے اولاد کے جو حالات ہیں، ہماری بیماریوں کے، ہماری پریشانیوں کے جو حالات ہیں، کم سے کم یہ تو بدل جائے۔ آدمی ہر اعتبار سے پریشان ہے، دنیاوی حالات کے اعتبار سے بھی اور گھر اور اپنے ذاتی حالات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے پریشان۔ بس ایک ہی رستہ ہے، اللہ کو کہیں یا اللہ تو کافی ہے، حالات کو بدلنے پر تو میری مدد فرما۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ بہت ساری شرطیں، سب سے بڑی یہ شرطیں ہیں اللہ کو راضی کرنا۔ انشاءاللہ سارے مسائل حل ہیں۔ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شریک نہیں، شامل نہیں ہے۔ اور کب ایسا ہوتا ہے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے بس اللہ کو راضی کرنا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں شریعت کے خلاف ہوتا ہے، کہاں اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، کہاں سنت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، اس میں ہم جائزہ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آسان فرما دے گا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی مجھے یہ ساری باتیں نہیں سنانی ہے، ایک بات بس سنانی ہے۔ ایسے وقت میں بالکل آسان عمل میں بتا دوں، ایسا آسان کہ اس کے اندر کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی طبیعت کے خلاف نہیں کرنا پڑے، کوئی دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے بھی نہیں کرنے کا۔ اپنے کاروبار کے اندر کام مصروف رہو اور وہ کام ہوتا رہے آسانی کے ساتھ، اور اس کی برکت سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو، ہمارے حالات بھی سازگار ہو جائے۔ اتنا آسان عمل، وہ عمل کون سا؟ ایک تو یہ ہے جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کا ذکر کرو۔ بس کتنا آسان ہے، چلتے پھرتے بس اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو، کلمہ ہو۔ لیکن بعض اذکار ایسے ہیں کہ اس کا فوری اثر ہے، فوراً اس کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سکون نصیب فرماتے ہیں اور حالات کو سازگار بنا دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، غم کو دور فرما دیتا ہے۔ اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ فرماتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں ہمیں پریشان کرنے سے۔ بعض اذکار ایسے بالکل میں مختصر آپ کو میں بتا دوں، بس 3 ذکر میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی پابندی کرتا ہوں، پھر بعد میں دیکھنا اس کی کیا برکت ہے۔ انشاءاللہ العزیز سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یقین رکھو اس بات کا۔ چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے آخرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ چاہے ہمارا ذاتی مسئلہ ہو، بدنی مسئلہ ہو، چاہے وہ بیماریوں کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس ذکر کے اندر کیا تاثیر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ بہت میں تمہید میں نہیں جاتا، صرف مختصر اس ذکر میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور یہ دشمن ہمارے اوپر 2 اعتبار سے حملہ کرتا ہے۔
کیوں؟ مومن کے پاس دو بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اتنا قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہم مومن کو عطا فرمایا۔ وہ کون سے دو سرمایہ؟ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح، نیک عمل، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، سنت پر عمل ہو، یہ جتنا بھی ہے نیک عمل، یہ دو سرمایہ ایسے ہیں کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی دولت نہیں چکا سکتی۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، تو شیطان ہمارے اوپر ان دو چیزوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایک تو ایمان پر حملہ کرتا ہے اور عمل صالح پر حملہ کرتا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، اب وہ کیسے حملہ کرتا ہے ابھی وقت نہیں ہے سمجھانے کا، لیکن ہمیں اس کے حملے سے بچنا ہے۔ تو دو عمل کر دو، علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان پر حملہ کرتا ہے تو آج دیکھو کتنوں کا ایمان سلب ہو چکا، ذہنی اعتبار سے لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ ہماری اولاد کا حال دیکھو، ان کا ذہن کیسا ہو چکا ہے، ان کی فکر کیسی ہو چکی ہے، ان کی سوچ کیسی ہو چکی ہے، بالکل اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو یہ سب ذہنی ابتلا ہے، سب فکری اور سوچ کے اعتبار سے ہم یوں سمجھو کہ ہماری اولاد مرتد ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے یہ حملہ ہے شیطان کا بڑا خطرناک، اور خاص کر کے ان حالات میں پوری دنیا میں دیکھو، یہ جو میڈیا کا زمانہ ہے، حقیقت میں اس کے اندر شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ ایمان پر ہے، اور ایمان پر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر بعد میں وہ عمل کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو ان دو حملوں سے بچنا ہے، بالکل آسان عمل۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگان اللہ والے فرماتے ہیں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ لا الہ الا اللہ سے ایمان پر جو ہمارا حملہ ہوتا ہے شیطان کا، اس کا مقابلہ ہو جائے گا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ چاہے وہ کتنی ہی کوشش کرے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز اس کا مقابلہ ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ شکست کھا جائے گا، وہ مغلوب ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر وقت چلتے پھرتے اپنے کام میں، چاہے وہ آفس میں بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، گاڑی میں ہو، کلمہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یہ کلمہ اتنا زبردست ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اس کلمے کا کیا ثواب ہے۔ ثواب تو الگ ہے، اتنا ثواب ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا صرف اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا ہے اس سے 10 گنا دنیا اگر جمع کی جائے، اللہ تعالیٰ اتنی مقدار کے برابر اس کلمے کی برکت سے مومن کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا اس کلمے میں کیا ہے، بہت کچھ ہے اس کلمے میں۔ اس کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو معبود ماننا ہے، اور اللہ کو یوں کہنا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر، بس یہ کلمہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے خاص یہ کلمہ کہ اس کا ذکر کرتے رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد کو نصیحت فرمائی تھی، خاص کر کے یوں فرمایا اس کلمے کا ذکر کرتے رہو، انشاءاللہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آج کل حالات بڑے خطرناک ہیں، شیطان کے حملے ہمارے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر بہت ہو چکے ہیں، اور خاص کر کے ایمان پر حملے ہو چکے ہیں۔ اس بنا پر یہ وقت ایسا ہے کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کتنی مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں کلمہ، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا ایک ایک مرتبہ کا ثواب اتنا ہے، ذخیرے کے ذخیرے ہو جائیں گے، پہاڑوں کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے احد پہاڑ سے بھی بڑا ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں حسرت ہو، ہمیں افسوس ہو کہ میں نے کیوں ذکر نہیں کیا۔ واقعاً صبح کا کیسا سہانا وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے آدمی 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو کیا نور علی نور، ثواب کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ ایسی فضیلت ہے
एक मरतबा पढ़े 1.25 मरतबा, इतना मतलब के सवाब मिलता है, इतनी नेकियां मिलती है, ज़ख़ीरा हो जाएगा। कल क़यामत के दिन पता चलेगा जब ये ज़ख़ीरा हमारे सामने होता था। कल क़यामत के दिन हदीस में आता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें हसरत हो, हमें नदामत हो, या अल्लाह तूने कैसी मुझे जिंदगी अता फरमाई थी, कितना वक्त दिया था, काश कि उस जिंदगी में मैं जिक्र कर लेता, कलिमा पढ़ लेता, कल क़यामत के दिन खून के आंसू बहाएगा। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा रहे, ऐसा वक्त न आवे कि जिसके बिना कल क़यामत के दिन हमें नदामत के आंसू बहाने पड़े। ये वक्त बहुत उम्दा है। क्यों? एक तरफ देखो कि पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है, पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है, शैतान भी हमारे खिलाफ, नफ्स भी हमारे खिलाफ, सब हमारे खिलाफ है। ऐसे वक्त में अगर अल्लाह का साथ चाहिए, वाक़ईतन अल्लाह का जिक्र करो, और खास करके कलमा इसलिए पढ़ो कि इससे ईमान पर जो हमला होता है शैतान का, तो इंशाअल्लाह हम बच जाएंगे, हमारा ईमान बच जाएगा। मैं तो सही कहता हूँ, इस जमाने में जो दुनिया में हालात हैं, बहुत सारे हालात हैं, हमारी जो खाने की जो चीजें हैं और इसी तरह हमारी जो सेहत की चीजें, इस पर भी हमले हो रहे हैं। आजकल बाकायदा ऐसे खाने तैयार किए जा रहे हैं कि जिसके बिना पर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचे, हम दुनिया में खत्म हो जा रहे हैं। आप इस तरह की बाकायदा दुनिया के अंदर ऐसी चीजें चलती है, खाने की भी, ग़िज़ा की भी चीजें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं सही कहता हूँ, इससे ज्यादा खतरनाक जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है, वो ईमान का हमला है। तो ईमान जो हमारा बच गया, ईमान लेकर जो अल्लाह के पास हम गए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कामयाब हैं। इस बिना पर हम खुद भी अपने ईमान की फिक्र करें, अपने औलाद के ईमान की फिक्र करें, खास इसकी जरूरत है। तो इसके लिए क्या है? बस कलमा पढ़ते रहो, अल्लाह से कहते रहो, या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा, शैतान से हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। तो एक तो ये जिक्र याद रखना, कलमे वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। दूसरा जिक्र कौन सा? शैतान जो हमारे ऊपर हमला करता है अमल सालेह के एतबार से, कि हमें नेक अमल की तौफीक, नेक अमल की हिदायत न मिले, नेक अमल हम न करें, नमाज न पढ़े, तिलावत न करें, जिक्र न करें, शैतान ओरी एड़ी छोटी का जोर लगाता है। और अगर कोई इबादत कर भी लेता है, नेक अमल कर भी लेता है, तो इसके अंदर रियाकारी शामिल कर देता है, या इसके अंदर बेतवज्जुही को या वसाविस को इस तरह बहुत परेशान करता है, तो किसी भी तरह नेक अमल में भी वो हमला करता है। तो उससे बचने के लिए उलमा फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके जरिए से शैतान की कमर टूट जाएगी। तो शैतान का मुकाबला करना है, वो दो चीजों पर हमला करता है, ईमान पर, अमल साले पर। तो इसके लिए कलिमा पढ़ो और इसके लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। और अस्तगफिरुल्लाह चलते फिरते पढ़ोगे ना, इसका फायदा देखना क्या है। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर ले अपनी जिंदगी में, तो अल्लाह ताला यजअल लहू मिन कुल्लि दीकिन मखरजा, हर तंगी में से कोई भी परेशानी पेश आ जाएगी, हर तंगी फरमाया, चाहे वो दुनिया की तंगी हो, चाहे वो दीन की तंगी हो, चाहे औलाद की हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे रोज़े की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे आफत बला की हो, चाहे हुकूमत की तरफ से हो, किसी भी तरफ से कोई तंगी पेश आई, मुश्किलें पेश आई, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसमें से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा अल्लाह ताला। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, आप अंदाज़ा लगाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुनाह होता था। वो तो गुनाह से पाक थे, मासूम थे, गुनाह इनके पास फर्क भी नहीं सकता था। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 70-70 मरतबा, 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते थे। इसकी बरकत बची है। हकीकत में जिन्होंने इसको लाजिम किया, पाबंदी की इस्तिग़फ़ार के ऊपर, कलमा मैंने तो बता दिया, और इस्तिग़फ़ार पर अगर जिसने पाबंदी की, याद रखना अल्लाह उसकी दुआएं भी कबूल फरमाता है और उसकी परेशानियों को भी दूर फरमाता है। ये तो हदीस में। दूसरी बात तैयार फरमाई, मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, जो भी हमारी फिक्रें हैं, आज हमारी कितनी फिक्रें हैं, औलाद की फिक्र है,
کاروبار کی فکر ہے، مہنگائی کی فکر ہے، ہماری بیماری کی فکر ہے، روزی روٹی کی فکر ہے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کا شادی کا مسئلہ ہے، ان کا گھر کا مسئلہ ہے، اور ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اور ہمارے پڑوس کا مسئلہ، ماں باپ بھائیوں کا مسئلہ، اور اسی طرح جو حالات دنیا سے اس کا مسئلہ. تو اللہ فرماتے ہیں ان ساری پریشانیوں سے، ان سارے غموں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماوے گا. استغفار کو لازم پکڑ لو. چلتے پھرتے استغفار پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جب گناہ معاف ہوں گے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہوگا اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. تو استغفار کو لازم پکڑو. اور استغفار ایسی مطلب کی عبادت ہے کہ آگے یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَزَّقَهُ اللَّهُ، کیسے جگہ سے رزق کرے گا معلوم؟ من حیث لا یحتسب، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست فرما دے گا، رزق کا انتظام فرما دے گا. ہمارے رزق کے مسئلے آج کل اسی بنا پر آج ہم تبدو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رات دن اس کے پیچھے ہم گھومتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا استغفار کو لازم کرنا، انشاءاللہ روزی کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ حالات ہیں آج کل. تو یہ دو ذکر میں نے آپ کو بتایا. ایک اور ذکر، اور استغفار کیسا ہے معلوم؟ حقیقت میں اس کو لازم کرو. چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ذکر کا ذکر ہو گیا. چلتے پھرتے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. جب 25-30 مرتبہ ہو جائے تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیا کرو، کیونکہ یہ کلمہ گرم ہے. تاثیر کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس کا اثر حرارت ہے. آپ کا دماغ گرم ہو جائے گا تو محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، درود شریف پر پڑھیں گے تو اس کا اثر ٹھنڈا ہے، برودت ہے، تو گویا برابر لیول ہو جائے گا. جس طرح ہم کوئی گرم دوا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایسیڈیٹی یا ٹھنڈی دوائی دیتے ہیں یا دودھ ساتھ میں پلاتے ہیں تاکہ وہ دوائی کی گرمی کا اثر نہ ہوئے. تو اسی طرح یہ روحانی اثر ہے. یہ کلمہ بہت گرم ہے. حقیقت میں روحانی اعتبار سے جب درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بنا پر لیول برابر توازن ہو جائے گا، بیلنس برابر ہو جائے گا، اور وہ گرمی محسوس نہیں ہوگی. کیا سکون ملے گا وہ تو پڑھنے کے بعد پتا چلے گا. تیسرا جو ذکر ہے وہ تو عجیب، وہ مجھے اصل میں کہنا ہے، لیکن یہ دو ذکر کو بھی یاد رکھنا. آج کل کے حالات کے اعتبار سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ حالات بھی سازگار ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائے گی. روزگار کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا گورنمنٹ سرکاری کوئی مسئلہ ہو، انشاءاللہ خود بخود راستے کھلتے جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میرا کام کتنا آسانی سے ہو گیا، اور لوگوں کا کام آفیسے کے چکر لگاتے ہیں، پیسوں کے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا کام نہیں ہوتا، پریشان ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کو راضی کر لو. اللہ کے قبضے میں سب کے قلوب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے قلوب اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ کو راضی کر لیا. اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ میں نے بالکل مختصر عمل بتایا جس میں کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی نفس کے خلاف نہیں، کوئی ہمیں مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. چلتے پھرتے کلمہ پڑھنا، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہو. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ ہو جانا چاہیے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ہو جانا چاہیے. اور تیسرا عمل وہ تو عجیب مؤثر ہے، وہ ہے عمل درود شریف کا. اس کی پابندی کرنا، تب آپ کو پتا چلے گا. حدیثوں میں ہے تمہاری جو بھی پریشانی ہو. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت کعب غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنے معمولات ہیں پڑھنے کے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، درود ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے معمولات ہیں. اس میں نے درود کا معمول تہائی رکھا ہے، 1/3. مثال کے طور پر 3 گھنٹہ میں معمول کرتا ہوں تو 1 گھنٹہ میں درود پڑھتا ہوں، اور دوسرے 2 گھنٹوں میں سارے معمولات میں بچا لاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کافی ہے؟ 1/3 میں درود پڑھتا ہوں آپ پر، تو یہ کافی ہے؟ تو کہا برابر، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اور زیادہ کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے. تو کہا چلو آج سے میں ارادہ کرتا ہوں آدھا میرا معمول درود کا کر لوں گا، یعنی 3 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ درود کا کر لوں گا. کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور زیادہ کرو گے آپ کا فائدہ ہے. تو یا رسول اللہ 2/3 کر لیتا ہوں، 3 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے درود پڑھوں گا. دیکھیں بہت اچھا ہے، اور زیادہ کرو گے آپ کا فائدہ.
تو کہا اب تو یا رسول اللہ میں درود پڑھتا رہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سارے کاموں کو, چاہے دنیا کا کام ہو, آخرت کا کام ہو, گھر کا کام ہو, دنیا کے کاموں میں سارے کام آ گئے, سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. آپ کو کوئی فکر نہیں, اللہ اپنے ذمہ لے لے گا آپ کے سارے کاموں کو, سارے کام آسان ہو جائیں گے اگر درود کی تم نے پابندی کر لی تو. حضرت شیخ معذرت صاحب میں پلہ مکر ہوں, ان کے خادم فرماتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے, وہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس کوئی بھی آدمی آتا اپنی پریشانی کو پیش کرتا کہ حضرت مجھے کاروبار کی بہت غلطی ہے, بہت پریشانی ہے, روزی کے اعتبار سے میں بہت پریشان ہوں, اولاد بڑی ہو چکی ہے, شادیوں کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, اپنا خود کا گھر نہیں ہے, کھلانا بہت ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, رشتے دار پریشان کرتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں پڑتی, بیماریاں ایک نہیں جاتی اور دوسری دو آ جاتی ہے, ایک مصیبت دور نہیں ہوتی کہ 10 مصیبتیں آ جاتی ہیں. حضرت میں کیا بیان کروں, ہر وقت پریشان, ہر وقت میں پریشان, بس جی یوں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں, خودکشی کر لوں. تو حضرت ان کو خادم یوں فرماتے ہیں, ان کو کیا فرماتے, بس 500 مرتبہ درود پڑھو, انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وہ خادم فرماتے ہیں جو بھی آتا پریشان والا ہر ایک کو ایک ہی عمل بتاتے ہیں, بس 500 مرتبہ درود پڑھ لو. تو درود کون سا, کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا آسان ہے. یا اگر وسلم پڑھنا, یا مثال کے طور پر ایک درود ہے, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات, کتنا مختصر, ایک مرتبہ پڑھو گے 10,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ ہی پڑھتا ہوں, آپ گھر سے مسجد آئے, مسجد سے گھر جا رہے, یا آفس میں جا رہے, دکان پہ جا رہے, بازار جا رہے, کام کے لیے جا رہے, رکشہ چلا رہے, یا رکشہ میں بیٹھے, گاڑی میں بیٹھے, کہیں بھی آپ جا رہے, انشاءاللہ روزانہ کی 500 مرتبہ تو چٹکی میں ہو جائے گا. یہ تو معمولی ہے, صرف دل پہ لو, اہتمام کرو, اس کی فکر کرو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے پابندی کی توفیق کر, پھر بعد میں دیکھنا 500 تو کچھ بھی نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز 1000 مرتبہ آپ پڑھو گے. اور جس نے پابندی کے لیے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی, واللہ میں کہتا ہوں آپ ایک مرتبہ معمول بنا دو, دیکھو 1000 مرتبہ بالکل آسان ہے. آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے, صبح میں چلتے پھرتے تھوڑی تفریح کے لیے نکلے, آدھا گھنٹہ تفریح بھی ہو جائے گی, اور درود پڑھ لو آپ, دیکھو پھر بعد میں 1000 تو ایسی چٹکی میں ہو جائے گا. 1000 مرتبہ جو پڑھتا ہے, حدیث میں اس کی الگ دوسری فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی موت کا جب وقت آئے گا تو فرشتہ اس کو اس کا جو مقام ملنے والا ہے مرنے کے بعد جنت کا, وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارا مقام ہے, وہ جنت کا تمہارا ٹھکانہ ہے. تو شوق سے وہ اپنی روح قبض کرنے کے لیے کہے گا, شوق سے مرنے کے لیے تیار ہوگا کہ مجھے جلدی جنت میں جانا ہے. تو حدیث میں یوں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے تو اللہ بھی مشتاق ہوتا ہے. تو بہت سارے فوائد, سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ درود کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے گا. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, اور ایک رحمت کی بنا پر آپ پوری دنیا جی رہی ہے تو ایک اگر مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ اللہ کا فائدہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے خاندان کو دینی اور دنیاوی جتنی عظمتیں ملی, جتنی صلاح و فلاح ہمیں کامیابی ملی, اور دین کے اعتبار سے ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے جو قبول فرمایا, پورے ہندوستان پر اس خاندان کا احسان ہے. عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں, کبھی میں نہیں سنا تھا. وہ یوں فرماتے ہیں یہ ساری برکتیں, یہ ساری عظمتیں جو ہمیں ملی درود شریف کی برکت سے. ہمارے خاندان میں وہ یوں فرماتے ہیں درود بہت پڑھا جاتا ہے, بچہ بچہ درود پڑھتا ہے, بس معمول ہے. یاد رکھنا جب بھی کوئی پریشانی آپ کو پیش آئے, پریشانیاں پیش آتی رہتی ہے, یا تو سرکار کی طرف سے, یا تو کسی اور آدمی کی طرف سے, یا کاروبار کی طرف سے, یا مکان کے, انشاءاللہ اب معمول بناؤ. حضرت شیخ تو اس وقت یوں فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ جاؤ اور 500 مرتبہ درود پڑھو, پھر دعا کرو, دعا قبول نہ ہو جائے گا. تو کتنا آسان عمل. میں نے آج کل یہ حالات کے اعتبار سے 3 ذکر بتائے.
اور بالکل آسان. چلتے پھرتے انشاءاللہ العزیز آپ 500 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اتنا اگر نہ ہو سکے کم سے کم آج سے معمول بنا لو کہ روزانہ 100 مرتبہ ہو جائے. ایک تو کون سا لا الہ الا اللہ, دوسرا کون سا استغفر اللہ, اور تیسرا درود صلی اللہ علیہ وسلم. بس کتنا آسان عمل ہے. واللہ میں کہتا ہوں 1 مہینے کے بعد اگر ہمارا اخلاص جو کامل ہوگا 2-3 دن میں اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوگا. اس کی برکت اور اس کی رحمت ہمیں نظروں سے پتہ چلے گی, نظروں سے دکھائی دے گی. واللہ میں کہتا ہوں آپ ذرا شروع کر لیں. دکان میں بیٹھے ہیں, ابھی کوئی کسٹمر نہیں آیا, ارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ, 10 مرتبہ, درود 10 مرتبہ, پھر جیسے ہو 10 مرتبہ پڑھتے رہو, تینوں کر لیں. کیا مشکل ہے؟ برکت دیکھنا, سکون دیکھنا, بیماریاں دفع ہو جائے گی, پریشانیاں ختم ہو جائے گی. اور جتنے بھی ہماری شکایتیں ہیں آج کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کی زبان پر شکایتیں نہ ہو. انشاءاللہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی. عورتیں تو بیچاری گھر میں کام کرتے کرتے معلوم نہیں کتنی مرتبہ پڑھ سکتی ہے. آسان نہیں رہا, بس ایسے ہی باتیں کریں یا ایسے خاموش ہم کام کرتے رہیں, 2-3 گھنٹے پکانے میں لگا دیں تو 2-3 گھنٹے میں تو 500 مرتبہ پڑھ سکتی ہے. تو گھر میں برکت ہی برکت. انشاءاللہ اولاد کی نیت بنے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, اس کا اثر ہوگا. یہ جو پڑھانے کھانے میں بھی اثر آئے گا انشاءاللہ. وہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو بچے ہمارے نیک صالح بنیں گے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ہم بچوں کے بارے میں جو چاہتے ہیں اللہ ایسا بنا دے گا. اس لیے آپ معمولی نہ سمجھیں اس ذکر کو. کیسا ہے ذکر معلوم؟ ایک مختصر حدیث سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کی نظر میں اتنا پاکیزہ ہے, اتنا بہتر ہے, اتنا افضل ہے. اتنا تو نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, صدقہ بھی نہیں, حج بھی نہیں, جہاد بھی نہیں, کوئی عمل ایسا نہیں ہے. اس سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں. صحابہ ایک دم سے حیرت میں, یا رسول اللہ وہ تو کیسا عمل ہوگا جو نماز سے بھی افضل, زکات سے بھی افضل, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل, عبادتوں سے بھی افضل, اور جہاد سے بھی افضل, کیوں نہیں بتاؤ یا رسول اللہ. فرمایا اللہ کا ذکر کتنا آسان ہے. کوئی مستقل وقت نہیں نکالنا. دنیا کا کام کرو, سفر کرو, دکان میں بیٹھو, کچھ بھی کرو, ملازمت کرو, خدمت کرو, اس کے ساتھ ساتھ زبان ہماری چلتی رہے. بھائی ایسے ہی ہماری زبان غیبت میں, ایسے فضولیات میں اگر چلے, اس سے بہتر ہے کہ ذکر میں چلا ہو. کل قیامت کے دن کہیں ہمیں حسرت نہ ہو. واللہ میں کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت میں پہنچ جائے گا, کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی, صرف ایک چیز کی حسرت باقی رہے گی. کس کی مان کہ کاش کہ دنیا کی جو زندگی تھی اس میں کوئی وقت میرا ذکر کے بغیر نہ گزرتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرنا کتنا اچھا ہوتا. واللہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو سکون چاہیے, اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرو تمہیں سکون ملے گا. آج ہمارے پاس بنگلے ہیں, بیلنس ہے کروڑوں کا, لیکن دل کا سکون نہیں ہے, پریشانی ہے. تو اگر صحیح میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, جھونپڑی ہو, تجارت بھی نہ ہو, کاروبار بھی نہ ہو, پیسہ بھی نہ ہو, اس کے باوجود اگر بادشاہ سے بھی زیادہ سکون چاہیے, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ مجھے آپ کو سب کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 3 کلمے صرف میں نے مختصر بتائے, یاد رہے, اس لیے اس کو یاد رکھنا. بس شروع کروا, چلتے پھرتے ایسے ہی لغو باتیں کر, اس سے بہتر ہے کہ کلمہ پڑھ. ہر ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں, ایسے ہی دوستانہ دل لگی کی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا اہتمام کرو, استحسان یاد رکھو کہ میرا وقت ضائع نہ ہو. کلمہ پڑھو, استغفار اور درود. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کہنے کی توفیق دی اللہ اس کو قبول بھی فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.